ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ کے پرسکون شہر میں ایک عاجز باپ عمر نامی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اگرچہ امیر نہیں تھے، عمر ایمان سے مالا مال تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ سکھایا، انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق احسان، خیرات اور صبر کی قدر سکھائی۔ ایک بابرکت رات رمضان سے آئین پہلے عمر نے اپنی بیٹیوں کو جمع کیا۔ میرے پیارے، رمضان قریب آ رہا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز نرم لیکن حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وقت ہے اپنی روحوں کو پاک کرنے کا، کم نصیبوں کو یاد کرنے کا، اور نیک اعمال اور دعا کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ تینوں بیٹیاں، آمنہ، لیلی اور ہنا، غور سے سن رہی تھیں۔ ان کے دل امید سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر ایک نے ماہ مقدس کے دوران احسان کا ایک منفرد مشن اٹھانے کا فیصلہ کیا، جس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی عکاسی کی گئی، جو رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہیں تھے۔ سب سے بڑی آمنہ نے مقامی مسجد میں رضاکارانہ طور پر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کرنے میں مدد کی۔ ہر شام افطاری کے بعد وہ خوشی ہے سے بے شمار خاندانوں کی خدمت کرتی تھی۔ مدد کرنے کے قابل ہونے پر اس کا دل اللہ کے شکر سے پھول جاتا تھا۔ درمیانی بیٹی لیلی نے ایک پرسکون راستہ چنا۔ وہ اپنے پڑوس میں بزرگوں سے ملنے، صحبت کی پیشکش کرنے اور ان لوگوں کو قرآن پڑھنے میں گزارتی جو اب دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کی پرسکون تلاوت بہت سے لوگوں کے لیے تسلی کے آنسو لے آئی۔ ہانا، سب سے چھوٹی، اگرچہ عمر میں چھوٹی تھی، محبت سے بھرا دل رکھتی تھی۔ وہ اپنی صبح باغ میں گزارتی تھیں، جدوجہد کرنے والے خاندانوں کو دینے کے لیے سبزیاں کاشت کرتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے فضل کو بانٹنے کی اہمیت پر یقین رکھتی تھیں۔ جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا گیا، بیٹیوں کے حسن سلوک نے گرم جوشی اور اتحاد کا ایک ٹپسٹری بنا۔ لیلی القدر کی رات عمر نے انہیں ایک بار پھر جمع کیا۔ تم نے رمضان کا جوہر سمجھ لیا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں فخر سے نم ہو گئیں۔ تمہارے اعمال آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، جو دنیا کو رحمت سے منور کر رہے ہیں۔ اس طرح عاجزی اور خدمت کے ذریعے اہل خانہ نے پورے اطمینان اور روحانی طور پر فرحت بخش دلوں کے ساتھ عید الفطر منائی۔